میرے دوستو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے رحمتوں کے خزانوں کا نشاد اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کا اس دنیا کے اندر گویا انسانوں کو ملنے والے اور ہدایت کے چشمے ابلنے والے نسبتوں کا زندگی کے اندر آ جانا، ان چیزوں کو تو اللہ پاک نے قدم قدم کے اوپر دکھلایا اور خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی موقع بموقع ان چیزوں کا تعارف کرا دیا، یہاں تک کہ آپ نے ان باتوں کو بیان کر دیا اور احادیث پاک میں ان کے تفصیلی مضامین موجود ہیں، جن کا خلاصہ یہ کہ آپ نے صحابہ سے کہہ دیا، اے لوگو، میں ابھی تمہارے سامنے نبی بنا کر گویا نہیں بھیجا گیا، یہ مفہوم تھا، بلکہ اس میں فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنایا جبکہ حضرت آدم پانی اور کیچڑ کے درمیان تھے، ابھی ان کا پتلا تیار نہیں ہوا تھا اور اللہ نے مجھے نبوت کا مقام عطا فرمایا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اللہ پاک نے ظاہر فرمایا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبت کو آنے والے چہیتے صحابہ اور عشاق نبی نے اپنی زندگیوں میں اخذ کیا تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ نبوت کا راستہ یہ سارے راستوں سے علیحدہ ہے، نہ حکومت سے نبوت کا کوئی جوڑ ہے، نہ سیاست سے نبوت کا کوئی جوڑ ہے، بلکہ ان باتوں کو صاف علماء امت نے فرما دیا کہ نبوت کا اور سیاست کا فرق یہ ہے کہ سیاست کہتے ہیں دوسروں کو قربان کر کے اپنے آپ کو بنانا اور نبوت کہتے ہیں اپنے آپ کو قربان کر کے دوسروں کو راحت پہنچانا۔ تو اس راستے پر نبوت والی زندگی ہمیشہ چلی اور نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اللہ پاک نے ایسے محفوظ فرمایا کہ آپ کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں فرمایا کہ قیامت تک آپ کی سیرت پاک کے وہ کتب خانے محفوظ ہیں کہ جس کے اندر زندگی کا ہر لمحہ موجود ہے اور ہر ادا موجود ہے اور ہر ادا اور ہر لمحہ بے مقصد نہیں ہے بلکہ ہر ایک با مقصد ہے، یعنی وہ سیرت طیبہ جس کے ذریعے سے ہم ذکر خیر کو اور ذکر رسول اور فکر رسول کی بنیاد پر جمع ہوئے ہیں، وہ مبارک ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی پوری حیات طیبہ میں اگر کوئی دعویٰ کرے تو دعویٰ کر چکے کرنے والے اور ایمانی زندگی کا گویا یہ علل اعلان و باغ اعلان ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو بتا دے اور پوری سیرت کے اوپر اپنی زندگی کو پوری تھکا دے لیکن پوری حیات طیبہ میں 10 منٹ 5 منٹ 2 منٹ ایسے نہیں ملیں گے کہ نبی کی زندگی میں بے مقصد بتلائے جائیں۔ دنیا کی زندگی میں کسی کے اندر عجب ہے تو کسی کے اندر کبر ہے، تو کسی کی زندگی میں انانیت ہے تو کسی کی زندگی میں غفلت ہے، تو کہیں اغراض ہیں تو کہیں آدمی کے اپنے ذاتی جذبات ہیں، لیکن اس پاکیزہ حیات طیبہ کو جسے اسوہ بنایا گیا اور اعلان کیا گیا اپنے پاک کلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اعلان کروایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا لوگوں تمہارے لیے ہم نے تمہارے نبی کو نمونہ بنایا ہے۔ تو نمونہ جو بنایا گیا تو نمونہ کس لیے بنایا گیا کہ نجات کے لیے، ہدایت کے لیے، حفاظت کے لیے، زندگی کی ضرورتوں کے حل کرنے کے لیے، اللہ کی غیبی مددوں کو پانے کے لیے، اپنے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا سراغ لینے کے لیے، اپنی نسلوں کی زندگیوں کو پاکیزہ راستے پہ جمانے کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام ہدایت اور پیغام حفاظت دینے کے لیے اللہ پاک نے آپ کی حیات طیبہ کو نمونہ بنایا۔ اسی لیے چونکہ نمونہ بنایا تو آپ کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا اور آپ کی اطاعت کو، آپ کی محبت کو، آپ کی عظمت کو اور آپ کی رسالت کو، یہ جو بنیادی اجزاء ہیں سیرت پاک کے کہ رسالت پر کامل یقین ہو کہ ہم اس نبی کی برحق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشعل راہ بناتے ہیں اور ہدایت کا نمونہ بناتے ہیں، جن کی حیات طیبہ میں اللہ پاک نے کامیابی ہی کامیابی رکھی اور عافیت ہی عافیت رکھی۔ اب یہ ہے کہ چونکہ دنیا آزمائش اور ابتلا کی جگہ ہے تو کبھی اللہ پاک دن، کبھی رات، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی فقر اور تنگی اور کبھی مال اور راحت کے اسباب دے کر ان ساری چیزوں میں اپنے بندوں کو آزما کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا ایمان ربوبیت پر
اور تمہارا ایمان رسالت پر کی سطح پر ہے کہ تم ان اپنے مختلف احوال میں اللہ کو کتنا پہچانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور وفاداری کا ثبوت اپنی زندگی میں کتنا دیتے ہیں۔ اس لیے اطاعت کا جو مطالبہ کیا گیا وہ اطاعت جو ہے کسی خاص وقت میں محدود نہیں کی گئی کہ بھئی نماز میں اطاعت کر لو پھر 12 خون معاف ہے، اور رمضان میں اطاعت کر لو اور پھر بے لگام اپنی زندگی کو گزار لو، اور حج میں اطاعت کر لو اور پھر اس کے بعد باقی زندگی میں تم آزاد ہو جاؤ، بلکہ اطاعت ایک ایک سانس میں آدمی کے آ جائے اور آدمی اپنی زندگی کو اطاعت اور محبت کے دامن کے ساتھ جوڑ لے۔ اس لیے کہ ان دونوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح باندھا اور امت کو سمجھایا اور انسانیت میں اس پیغام کو عام فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی۔ آپ کا اعلان مبارک یہ ہے کہ جو میری سنتوں سے میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یعنی محبت کا وہ دعویٰ کہ جس کے پیچھے اعمال نہ ہو، اور محبت کا وہ دعویٰ جس کے پیچھے ارمان نبوت کا شعور نہ ہو، محبت کا وہ دعویٰ جس میں آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم و بے قراریوں کا شعور نہ ہو، تو ایسی محبتیں تو اندھی محبتیں ہیں اور بے قیمت محبتیں ہیں۔ محبتیں اس وقت محبتیں بنتی ہیں جبکہ محبوب کی منشا کو پہچانا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارا جائے اور بنایا جائے۔ تو اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ابتدا سے لے کے انتہا تک جو مطالبہ اس امت سے کیا گیا ہے، یعنی بارگاہ نبوت سے عجیب اعلان ہو رہا ہے۔ صحابہ جیسا چہیتا طبقہ بیٹھا ہے جو اللہ کی ذات پر اور آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہو رہا ہے کل امتی يدخلون الجنت الا من ابا کما قال۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمام کی تمام میری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے میرا انکار کیا ہو۔ اب صحابہ حیران ہیں کہ آقا کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی امتی ہو اور آپ کا انکار کرے؟ یہ دو متقابل چیزیں اور متضاد چیزیں یہ کیسے آپس کے اندر جوڑ کھا سکتی ہے؟ ہاں دشمن رسول ہے تو آپ کا انکار کرے گا، بے دین اور ملحد ہوگا تو آپ کا انکار کرے گا، اور زندیق و دہریہ ہوگا تو آپ کا انکار کرے گا، تو امتی ہو اور آپ کا انکار کرے تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ پاک کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ دیکھو اپنی زندگیوں کو وہ بناؤ جس کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔